الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما. دوسرا اعتراض حضرت مصری نے کیا کیا کہ جنگ بدر سے غائب تھا. حضرت عبداللہ نے کہا ادھر آ میں تجھے سمجھاؤں. نبی علیہ السلام کی بیٹی جس کو تو مانتا ہی نہیں اس کا نام کیا تھا؟ حضرت رقیہ. اس کا تو ویسے ہی منکر ہے یعنی اس کو تو مانتا ہی نہیں. اللہ نبی علیہ السلام کی صحیح بخاری حدیث نمبر 4066 نمبر حدیث ہے. دیکھو وکان تحتہ اللہ حضرت عثمان کے تحت زوجہ تھی حضرت رقیہ بیمار تھی. ظالم نبی کی بیٹی بیمار تھی. عثمان جنگ کے لیے آیا تھا بدر میں شریک ہونا چاہتا تھا. آپ نے فرمایا عثمان جاؤ محمد کی بیٹی بیمار ہے جاؤ جا کر تیمارداری کرو. پھر 2 ہجری کو جنگ بدر ہوئی. ادھر سے اللہ کے نبی واپس آئے. جنگ ایک صحابی نے فل زور سے نعرہ لگا دیا اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے. ادھر سے عثمان پیارے پیغمبر کی بیٹی کی قبر پر مٹی ڈال کر واپس آ رہے تھے. اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی. یہ تھا آپ نے فرمایا عثمان پتہ تھا اتنا بڑا مارکا پہلا مارکا تھا. اعتراض کرنے والوں نے تو چھوڑا ہی نہیں. اب دیکھ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا اے میرے عثمان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا. تو میرے حکم پر ٹھہرا تھا نا. تو میرے حکم پر اگر میرے حکم سے تو میرے حکم کی نہ مانتا جنگ بدر میں شریک ہو جاتا عثمان تجھے دنیا میں کوئی عزت نہ دیتا. یہ میرا اسلام تھا. میرے حکم پر اسلام کا پہلا مارکا اس میں شریک نہیں ہوا. آپ نے کیا کہا میرے عثمان ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا. یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے صحیح بخاری ہے. فرمایا تجھے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا میرے صدیق کو اجر ملے گا. کہو سبحان اللہ. پیارا کہہ دو نا تجھے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا میرے علی کو اجر ملے گا. اللہ اکبر. اور فرمایا وسہمہ جتنا حصہ میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں جتنا حصہ ابو بکر کو ملے گا مال غنیمت سے میرے عمر و میرے علی کو ملے گا. عثمان تجھے بھی اتنا حصہ ملے. یہ ہضم نہیں ہو رہی بات بیچارے سے. آگے سنیے میں بات ختم کروں. رہ گئی بات یہ بیت رضوان سے بھی حاضر نہیں تھا. حضرت عبداللہ نے صحابی رسول نے کہا اللہ کے بندے ادھر آ. بیت رضوان تو حضرت عثمان کی وجہ سے کی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں مکہ میں حدیث کے لفظ سنیے. فرمایا فلو فنک فانه لو كان احد اعز ببطن مکہ من عثمان. اگر مکہ کی وادی میں عثمان سے بڑھ کر کوئی عزت دار اور ہوتا تو اللہ کے نبی اس کی جگہ پر کسی اور کو بھیج دے. مکہ والوں کے ہاں عزت دار عثمان سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں تھا. اس لیے فبعث عثمان اللہ کے نبی عثمان کو بھیجا. اور یہ بیت رضوان ہوئی تھی عثمان کی وجہ سے ہوئی تھی. اللہ کے نبی نے پھر کہا غصے میں آئے. ایک حدیث میں آتا ہے موت پر بیعت کی صحابہ کرام نے. اللہ کے نبی نے اپنا دائیں ہاتھ نکالا بیدہ الیمنی ہذہ ید عثمان. تجھے یہ ہضم نہیں ہوگا. صحیح بخاری کا یہ لفظ یہ پیغمبر کا دائیں ہاتھ ہے نبی کا امام الانبیاء کا ہاتھ ہے. اگر یہ ہاتھ اس کی انگلی علی کی آنکھوں میں لگ جائے اور وہ آنکھ ٹھیک ہو جائے. اگر یہ ہاتھ اس صحابی کی پنڈلی جو ٹوٹ چکی تھی اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیرا تھا وہ پنڈلی درست ہو گئی. اس صحابی نے کہا تھا مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے آج تک مجھے درد ہی نہیں ہوئی تھی. یہ ہاتھ اللہ کے نبی نے نکالا اور کہا ہذہ ید عثمان. یہ عثمان کا ہاتھ ہے. میرے پیغمبر کے ہاتھ کو ذرا توڑ کے دکھا. اپنی انگلی سے اشارہ کر کے دکھا. میں تیرے اوپر فتویٰ لگاؤں گا کفر کا کہ تو نے میرے پیغمبر کے ہاتھ پر میرے پیغمبر کی انگلی پر اشارہ کیوں کیا ہے. آپ دیکھ اس کے بعد پتہ کیا ہوا. لفظ سنو یہ یاد رکھنا ہے. اگلے جمعے میں نے آپ نے سننا ہے. حضرت عبداللہ نے کہا حب عثمان کو سامنے رکھتے ہوئے عثمان سے محبت کا حق ادا کر دیا. کیا کہا اذهب بهذا الان معك. یہ میرے جوابات اپنے ساتھ لے کر چلا جا کہ کوستا رہ پر سڑ یا جل مر یا زندہ رہ
اس کو لے جا جہاں جانا چاہتا ہے جا. اگر تیرے حصے میں یہ بات آ گئی کسی کی تربیت کرنا چاہتا ہے عثمان کے حوالے سے تو تربیت کر. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تبصرہ ہے. تو محترم بھائیوں باتیں کافی ساری تھی, ٹائم بڑا قلیل ہے میرے پاس. صحابہ کے حوالے سے خبردار ہو جائیے, کسی کو اعتراض ہو, یہ بڑی ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں. اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کی بچھاڑ لگا دی. میں دنیا میں مشہور ہونے کے لیے, آخری بات, دنیا میں مشہور ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کسی ایک صحابی کے بارے میں اپنی زبان کھول دو, دنیا مشہور ہو جاؤ گے. آپ کے دائیں بائیں آپ کے فاروق کیا کہتے ہیں, آپ کو ماننے والے سننے والے بڑے ہو جائیں. بڑا آسان ہے دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے لیے. اللہ اس دنیا کی جھوٹی شہرت سے ہمیں بچا, ہمیں آخرت کی عزت اور شہرت عطا فرما تاکہ صحابہ کا ہمیں ساتھ مل جائے. اللہ ہم سے جو کمی کوتاہی معاف فرما دے, صحابہ کے حوالے سے جو ہم سے کمی کوتاہیاں ہوئی سب معاف فرما دے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. الہ العالمین ہمیں صحابہ کے بارے میں ایک جان ایک قالب میں کرتے اتفاق اور اتحاد عطا فرما دے. اللہ ہم 14ویں صدی میں بیٹھ کر ان کے کیڑے نکالتے ہیں. وہ تو تیرے نبی کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے, وہ تو تیرے نبی کو دیکھ کر زندگی محسوس کیا کرتے تھے. جب تیرے نبی نظر نہیں آتا تھا احد کا میدان ہو یا آپ کی وفات کے بعد, سنا ہے آپ نے بلال نے مدینہ چھوڑ دیا تھا, سنا ہے وہ اونٹنی روتی پھرتی تھی مدینے کی گلیوں میں رو رو کر اس نے نڈھال ہوگی اور وہ اونٹنی مر گئی جس کے اوپر نبی کا جسم نہیں لگا تھا. اللہ ہماری کیا اوقات ہے, نہ ہمارے اعمال ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے, فتنوں کا دور ہے. ہمیں سلامت رکھ ایمان کے اعتبار سے, توحید کے اعتبار سے, اور اسی طرح صحابہ کے حوالے سے ہمیں ثابت رکھ. اور ملک پاکستان دنیا میں جتنے اسلامی مالک ہیں سب کی حفاظت فرما, کفر شرک کو تباہ و برباد فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم الجلیل لي منکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور